أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں تا ہے، دو نقطے اوپر ہیں، جس کے دو نقطے اوپر ہوں وہ کیا ہوتی ہے؟ تا. اور جس کے دو نقطے نیچے ہوں وہ کیا ہوتی ہے؟ یا. آگے عین ہے تو عین کی آواز گلے سے. تا عین زبر تا. با پیش بو. تا بو. دال واو پیش دو. تعبدو. نون زبر نا. تعبدون. وقاف تعبدون. تعبدون. وقاف تعبدون. اس میں عین کی آواز صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تعبدون. وقاف تعبدون. تو نے نہیں پڑھانا، تو توجہ سے نہیں پڑھاتی. چل تو پڑھا بھائی آگے. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زبر ان. یہاں نون پہ گنا ہوگا، نون کے اوپر جزم ہے نا، بال سکون ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو گنا ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے سامنے جو آپ نے ہمیں 8 حرف بتائے تھے وہ ہیں، ان میں سے کون سا ہے؟ 8 حرف کون سے ہیں؟ شاباش. تو یہاں پہ کیا ہے؟ 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں یا جزم والا نون ہو تو پھر ان کے آگے 8 حرف آ جائیں تو پھر گنا یہاں پہ گنا نہیں کرنا. حمزہ نون زبر ان. عین کی آواز گلے سے بچوں کی طرح، وہ چھوٹے بچے اس طرح آواز نکال کے پڑھو، زور لگاؤ. ان پہ عین نہیں نکالنی، ام پہ نکالنی ہے. ان سادہ پڑھتے ہیں عام روٹین والی آواز کے ساتھ، ام پہ وہ گلے سے آواز نکالتے ہیں چھوٹے بیبی کی طرح. ان ام. آگے انعمت. 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 اب وقف کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں، جب وقف کریں گے میم پہ بھی جزم ہے، پھر وقف کی وجہ سے تا کی زبر بھی ختم کر دیں گے تو وہ بھی جزم بن جائے گی. جب زبر زیر پیش کو وقف میں ختم کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہاں پہ وہاں پہ کیا بن جاتی ہے؟ جزم. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ میم کی بھی جزم اور تا کی بھی. عین کے بعد میم اور تا دونوں کی آواز دینی ہے وقف میں. عین اور میم کے بعد دونوں کی آواز دینی ہے. میم کی بھی عین کے بعد میم اور تا دونوں کی آواز دینی ہے. ان امت امت. ہاں تا کو زیادہ کلیئر نہیں کرنا، پھر وہ کلکلا بن جائے گا. تا کلکلا لیکن
تھوڑی سی آواز دینی ہے ابھی سمجھنے کے لیے، بے شک زیادہ تھوڑی دے لو. انعمت انعمت، ہاں لیکن بعد میں آواز کم کر دینی ہے، تا کا کلکلا پن ختم کر دینا ہے. انعمت انعمت وقف انعمت. آگے آپ پڑھائیں. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، دال میں زبان دانتوں کو لگا کے را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور دال پورا لفظ صاف پڑھنا ہے. دال را زبر ذر، انذر. آگے نون الف انذرنا انذرنا. ان کے اوپر ہم گننا کر رہے ہیں کیونکہ آگے 8 حرف میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نون پہ جزم ہے. 8 حرف میں سے کوئی نہیں ہے، نون پہ جزم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم وہ گننا کر رہے ہیں. انذرنا. گننا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو تھوڑا سا. اچھا، اب آپ بچوں کو یہاں پہ ایک نئی بات سمجھانی ہے، پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، پھر دوبارہ سے. کس کس کا وقف وہی ہوتا ہے؟ آخر میں جزم ہو تو وقف وہی ہوتا ہے. صرف کھڑی زبر ہو تو وقف وہی ہوتا ہے، اور آخر میں حمزہ الف بھی ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. غلط پڑھ رہے ہو. اب سنو، آخر میں جزم ہو تو وقف وہی ہوتا ہے، آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف وہی ہوتا ہے، آخر میں الف اور اس سے پہلے ایک زبر، آخر میں الف اور اس سے پہلے ایک زبر ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ تیسری چیز ہے، آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے ایک زبر ہے. ایک زبر ہے، آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے، تو آخر میں الف اور ایک زبر ہو تو بھی وقف. آپ نے 3 وقف ایک جیسے پڑھ لیے ہیں کہ وقف 3 ایک جیسے ہوتے ہیں. آخر میں نمبر 1 آخر میں جزم ہو تو وقف، آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف، آخر میں الف ہو لیکن الف سے پہلے ایک زبر ہو، آخر میں اور اس سے پہلے جیسے یہاں اس لفظ میں ہے انذرنا، وقف انذرنا. اگلی پوری لائن میں بھی یہی ہے، آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے. پوری لائن جو اگلی ہے ان سب کا وقف بھی حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل. اس میں زال نہیں ہے، سیٹی بند نہیں کرنی. یہ را والا زا ہے، یہ را والا اس میں سیٹی دینی ہے. ز
زالام زبر زل زالام زبر زل انزل انزل نون الف زبر نا نون الف زبر نا انزلنا انزلنا وقاف وقاف انزلنا انزلنا آگے دیکھیں خا زبر خا خا زبر خا لام قاف زبر لق لام قاف زبر لق قاف نقطے والا جہاں بھی آتا ہے اس کو اور اس پر جزم آ جائے تو اسے قلقلہ کرتے ہیں تو موٹا بھی کرنا ہے قلقلہ بھی لق خلق نون الف زبر نا خلقنا خلقنا اس کا وقف بھی آخر میں ایک زبر اور الف ہے تو وہی ہوگا وقف خلقنا آگے دیکھیں را کو موٹی آواز میں را زبر را اس کے آگے فا کے آگے عین ہے عین کی آواز گلے سے دینی ہے ہر دفعہ فا عین زبر فا رفع نون الف زبر نا رفعنا رفعنا اس میں بھی آخر میں الف اور ایک زبر ہے تو وقف وہی کریں گے سیم وقف ہوگا وقف رفعنا واو زبر وا ضاد عین زبر ضا وضع ضاد کو موٹا کر کے وضع نون الف زبر نا وضعنا وقف وضعنا وضعنا وقف وضعنا ایک دفعہ پھر مجھے بتا دو کس کس کا وقف وہی ہوتا ہے الف ہو اس سے پہلے دو زبر ہوں تو پھر تو وہ دو زبر والا وقف ہوگا دو زبر کا وقف یاد ہے نا دو زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر کے الف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا دو زبر والا وہ وقف بن جائے گا لیکن ایک زبر ہو اور الف ہو تو پھر وقف جیسے اس میں پہلی لائن میں آخری حرف لفظ اور دوسری لائن کے سارے لفظ ان میں سب میں کیا تھا آخر میں الف تھا اور اس سے پہلے ایک زبر تھی اس سے پہلے ان سب کا وقف ہم نے وہی کیا ہے چلے چھٹا کلمہ اور رد کفر رد کفر مانا کفر کو چھوڑ دینا کفر کو ٹھکرا دینا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به شيئا وأنا أعلم به
زور سے صاف کر کے شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ یہ جو انا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے لیکن اس الف کو کھینچتے نہیں ہیں یعنی اس الف کو پڑھتے تو انا کو انا نہیں پڑھنا باقی جگہ تو جیسے نون کے ساتھ الف ہوتا ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے لیکن انا والے لفظ میں جو نون کے ساتھ الف ہوتا ہے وہ لکھا تو جاتا ہے پڑھا اس لیے انا نہیں پڑھنا شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ